أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مجھے آج کے درس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ نماز کے احکام. وہ موضوع ہے نماز کے احکام. نماز کے احکام یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. اگر اس کو شارٹ کٹ میں بھی بتایا جائے تو بہت مشکل ہے. لیکن نماز کے احکام میں سے جو بنیادی جو ضرورت ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کہ امت کے عام لوگوں کے لیے دین کے اہم اسباق. امت کے عام لوگوں کے لیے دین کے اہم اسباق. تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں یا اپنے اس کتابچے میں جن اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے جن کا تذکرہ ممکن ہو سکے گا ان کا تذکرہ آپ کی اس مجلس میں کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کا جو تربیتی کورس منعقد کیا جائے اس میں اس طرح کی جو کتاب ہے اس کتاب کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے کورس کی ترتیب میں. جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے کہ عام امت کے عام لوگوں کے لیے کون کون سے اہم اسباق سیکھنا ضروری ہے. تو ہم کو جو سیکھنا ضروری ہے انہوں نے ایک بہت چھوٹے سے کتابچے میں جمع کیا ہے. تو اگر ہم ترتیب کے ساتھ اگر کسی تربیتی کورس میں آدھا کم سے کم پڑھ لیے دوسرے میں آدھا پڑھ لیے تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو جان لیا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس کتاب سے تربیتی کورس کو مرتب کرنے میں فائدہ اٹھایا جائے. دوسری بات یہ ہے وضو کے سلسلے میں کہ اگر کوئی بسم اللہ بھول جاتا ہے کوئی بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں. کوئی بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں بھائی؟ دو. ایک یہ کہ بھول کے چھوڑ دیا. ایک کیا ہے بھائی؟ بھول کے چھوڑ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جان بوجھ کر قصداً چھوڑ دیا. تو اگر کوئی بھول کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. بھول گیا تو اس کا وضو کیا ہے؟ درست ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کا وضو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. بہرحال جان بوجھ کر چھوڑنا یہ خطرہ سے خالی نہیں ہے. البتہ جو بھول کر چھوڑ دیتا ہے اس کا وضو کیا ہے مولانا؟ بھول کے چھوڑا اس کا وضو درست، اس کا وضو ہو جائے گا. اور جو جان بوجھ کے چھوڑا اس کا وضو خطرہ سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب آتے ہیں ہم اپنے مسئلے کی طرف کہ نماز کے احکام و مسائل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز اسلام کا کون سا رکن ہے بھائی؟ اسلام کا کون سا رکن ہے؟ دوسرا. یعنی شہادتین کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے. اور اس نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتوں آسمان کے اوپر فرض کیا. کب فرض کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. یعنی آسمان پر جب ان کو لے جایا گیا تو وہاں پر فرض نمازوں کی فرضیت وہاں ہوئی ہے. یہ اس کے نماز کے مقام کو ثابت کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ بات کہاں نماز کی فرضیت کہاں ہوئی؟
اور کب؟ معراج میں، ٹھیک ہے نا؟ اور قیامت کے دن مسلمان بندے سے جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ عبادات میں جس کے بارے میں سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا، کس کے بارے میں ہوگا؟ اور یہ نماز، 5 وقتہ نماز جو فرض ہے، اگر اس کی فرضیت کا کوئی انکار کرتا ہے، ارے نماز کوئی چیز نہیں، وہ فرض نہیں ہے، تو کیا ہے؟ کافر۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر۔ لیکن جو کہتا ہے کہ نماز تو فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں، تو اگر مطلقاً چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی کافر۔ اگر مطلقاً وہ چھوڑتا ہے تو وہ بھی کافر۔ بہرحال یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کا اسلام تو اختلافی اسلام ہو گیا نا، اس کا اسلام کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا اگر جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور علماء مسلمانوں کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ چوری کرنا جرم ہے؟ اچھا، شراب پینا جرم ہے؟ بدکاری کرنا جرم ہے؟ سب جرم ہے نا؟ تو یہ سب جرم بڑا ہے کہ نماز چھوڑنا جرم بڑا ہے؟ نماز چھوڑنے کا جو جرم ہے ان ساری چیزوں سے بڑا ہے، سب سے گھناؤنا جرم ہے شرک کے بعد۔ آپ سوچئے کہ ہمارے سماج میں کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو کتنا بڑا مجرم مانتے ہیں لوگ؟ بہت بڑا۔ لیکن نماز کوئی چھوڑتا ہے تو اس کو لوگ مجرم مانتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ غلط بات ہے کہ صحیح بات ہے؟ غلط بات ہے نا؟ تو نماز چھوڑنے والا چور سے بڑا مجرم، شرابی سے بڑا مجرم ہے نا؟ جی۔ آپ لوگ سب نماز پڑھتے ہیں نا؟ اچھا، اس نماز کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ یہ نماز کس پر واجب ہے بھائی؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے۔ مسلمان مرد عورت دونوں پر واجب ہے، بشرطے کہ وہ عاقل ہو، یعنی پاگل نہیں ہے تو اس پر واجب ہے، اور بالغ ہو۔ بالغ ہو، مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر واجب ہے۔ اچھا، ہم نے کہا بالغ پر واجب ہے، تو بچہ تمہارے جیسے بچے پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، صرف کہنا ہے کہ چلو بیٹا نماز پڑھ لیں، اور اگر جب 10 سال کا ہو جائے تو پٹائی کر کے لے جانا ہے۔ جب تم لوگ تو سب 10 سال سے اوپر کے ہو، تو تم نماز پڑھنے جب نہیں آتے ہو تب پر پٹائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں نا؟ ان کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کیا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، جس کو بولنے کا زیادہ شوق ہے وہ آئے مائک میں بولے، ہم اس کو مائک دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی بات نہیں۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا ہے، اور جب 12 سے 10 سال کا ہو جائے تو مان کے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز کی جو شرطیں ہیں وہ 7 ہیں۔
سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. اور ابھی جیسا کہ مولانا نے کہا کہ چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی دونوں سے آپ پاک ہوں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ناپاکی عام طور سے چھوٹی ہی ہوتی ہے، اور جو بڑی ناپاکی ہے وہ بڑے لوگوں کی ہوتی ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز کے لیے وقت داخل ہو جائے. اب مغرب کی نماز آپ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی، اور وقت ختم ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھنا ہے. مگر جس کے پاس عذر ہے، زبردستی بہانہ بنایا ہوا نہیں ہے، ایسا عذر جس کو شریعت نے عذر مانا ہے. اسی طریقے سے جو چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ستر پوشی کرے. جس کے پاس ستر پوشی کی قدرت ہے وہ ستر پوشی کرے. کم از کم اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑا نہیں ہے فل پہننے کے لیے تو یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کم از کم ڈھکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے ہے. اور عورتوں کو مکمل پردہ کرنا ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ تو عورت نہیں ہے نا، لیکن گھر میں تو آپ کی عورتیں ہیں نا، اماں، نانی، دادی، خالہ، تو ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. عورتوں کا پردہ ایک دم فل ہونا ہے یہاں تک. ٹھیک ہے نا؟ صرف عورت پورے جسم کو میں جو ہے نا، صرف چہرہ جو ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی چہرہ کے بارے میں سنا، وضو میں چہرہ دھونا ہے، اور نماز میں عورت چہرہ کھول سکتی ہے بالاجماع، بالاتفاق. اور یہ ہتھیلی کھول سکتی ہے، صرف یہ جو یہاں سے اوپر یہ کھلا رہ سکتا ہے جمہور اہل علم کے نزدیک. اور یہ جو پیر کا جو حصہ ہے ایک دم نیچے والا پیر وہ کھلا رہ سکتا ہے بس. اس کے علاوہ اگر عورت کا کچھ بھی کھلتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. دوپٹہ ایسے کھسکا، نماز بھی کھسک گئی. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ ہاں، اس لیے ہمارے گھر کی عورتیں جن کا کپڑا یہاں تک ہوتا ہے ان کو سکھائیے کہ اماں اگر آپ کا یہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. چاہے آپ بند کمرے میں ساری لائٹ کو بند کر کے پڑھیے پھر بھی نماز نہیں ہوگی. نماز کا لباس الگ ہے اور عورت کا پردہ الگ ہے. اگر عورت اپنے بند کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے تو یہ کھول رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، سر کھلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر نماز پڑھے گی تو کیا کھول سکتی ہے؟ چہرہ، ہتھیلی اور پیر کا نچلا حصہ بالکل. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کے علاوہ کچھ بھی کھلتا ہے نماز میں تو نماز. کچھ عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کے ذریعے آپ کے گھر تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج جا کر کے سکھائیے گا. تو ان کا کپڑا یہاں تک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں، دوپٹہ اوڑھ کے جب وہ پڑھتی ہیں تو ایسے رفع کرتی ہیں. کھلا کہ نہیں کھلا؟ کھلا. جب کھلے گا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے آپ لوگ اپنے گھر میں جا کر کے یہ بات بتا دیجئے گا کہ عورت صرف نماز میں کیا کھول سکتی ہے؟ چہرہ، ہتھیلی اور پیر کا نچلا حصہ. اسی طریقے سے ساتویں شرط یہ ہے کہ جو ہے ناپاکی سے بدن کو اور کپڑے کو اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو پاک صاف رکھنا ہے. یہ 7 شرطیں ہیں نماز کی. اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. اس کے علاوہ 8ویں شرط، 9 شرطیں ہیں نماز کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ 8ویں شرط ہے
قبلہ، کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ اور 9ویں شرط کیا ہے؟ نیت۔ یہ جو 8 شرطیں تھیں ان میں سے کچھ شرطیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے، مجبوری ہے، تو ختم ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، اس کو کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، جیل میں بیمار ہو گیا ہے، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، تو وہ جس حال میں ہے اسی حال میں اس کو نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑے گا نہیں۔ لیکن یہ شرط اس سے معاف ہو جائے گی۔ کیوں معاف کر دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ نیت ایسی شرط ہے کہ نیت کسی بھی حال میں ساقط نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ وضو کرنے میں نیت نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، اگر آپ نے نیت نہیں کیا تو آپ کا ناپاکی کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نماز بغیر نیت کے پڑھ لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ کسی حال میں ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کتنے شروط ہوئے؟ ہاں 9 شروط ہوئے ٹوٹل۔ کتنے شروط ہوئے بھائی؟ 9۔ ٹھیک ہے، کوئی ان 9 شروط کو دوہرا سکتا ہے؟ ہاں 5 کو کوئی دوہرا، 5 بتا سکتا ہے کوئی؟ چلو معاف کر دیا 4۔ ہاں اچھا، کوئی بھی کھڑا ہو کر کے گرانے کی کوشش کرے، کوئی بات نہیں۔ ارے وہ ٹھیک ہے یار، چلو زور سے۔ ہاں نماز کی جگہ صاف رہنا چاہیے۔ ہاں 7 سال کی عمر میں ارے یار چاہیے، 10 سال کی عمر میں ماں کو پڑھانا چاہیے، اور بالغ ہونے کے بعد مرد عورت پر فرض ہوگا۔ چلو ٹھیک۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ قبلہ ہونا چاہیے، ہاں جگہ کا پاکیزگی ہونی چاہیے، ہاں دل میں نیت ہونی چاہیے، اور عورتوں کے لیے چہرہ کھلا ہونا چاہیے اور ہتھیلی اور پیر کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ عورتیں کتنا کھول سکتی ہے؟ اگر تاریک کمرے میں، بند کمرے میں، کوئی روشنی نہیں، کوئی اس کے پاس آدمی نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے میں وہ کتنا کھول سکتی ہے؟ ہاں اسی کو جواب دے دو۔ ہاں چہرہ اور پیر کا نچلا حصہ، اس سے اگر زیادہ کھلا نماز گئی کام سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے گھر میں سمجھا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اسی طریقے سے نماز کے کچھ ارکان ہیں، اگر اس کو آپ بھول کے چھوڑ دیجئے یا جان بوجھ کر کے چھوڑ دیجئے، کسی بھی حال میں نماز نہیں ہوگی۔ ارکان کا مطلب کیا ہے؟ ارکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نماز نہیں ہوگی آپ کی، چاہے جان بوجھ کر کے چھوڑیے، بھول کے چھوٹ جائے، آپ سجدہ سہو 2 کے بجائے 4 کر لو، لیکن پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ بہرحال ان میں سے چند ارکان، وہ 14 ارکان ہیں، لیکن میں آپ کو چند ارکان سے گناتا ہوں۔ آپ نماز جب شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا، تو یہ جو تکبیر تحریمہ ہے اس سے آپ کی نماز شروع ہوئی، اور نماز جو ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟
سجدے سہو سے کام چل جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز میں داخل ہوا اللہ اکبر نہیں کہا، بھول گیا یا جان کو بھول گیا مان لو، اس کی نماز ہوگی؟ سجدے سہو سے کام چلے گا؟ لیکن اگر کوئی رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر نہیں کہا، بھول کے رکوع میں چلا گیا بغیر اللہ اکبر کہے، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ رکن ہے، اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بار آپ اللہ اکبر کہیں گے وہ واجب ہے۔ اس کا نام تکبیرات الانتقال ہے کہ آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہے ہیں، تو وہ منتقل ہونے کے لیے وہ تکبیرات کہی جاتی ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر انتقال۔ تو تکبیر انتقال جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور تکبیر تحریمہ تو تکبیر تحریمہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے کام چلے گا؟ اور دوسری تکبیر رکوع والی تکبیر چھوٹ جائے، سمع اللہ لمن حمدہ چھوٹ جائے، سجدے کی تکبیر چھوٹ جائے، کام چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ لیکن اس کی بھرپائی کس چیز سے کرنی ہوگی؟ سجدہ سہو سے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو نماز کے ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن فرض نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ وہ لوگ جو کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو فرض نماز میں کیا کرنا ہے بھائی؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے کہ ہم بوڑھے ہیں لیکن کھڑا ہو کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، مسجد سے جب نکلے چچا جان تو کھڑے ہو کر کے اپنے گھر چلے گئے، لیکن نماز آ کر کے کس پر پڑھے؟ کرسی پر۔ تو ان کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے کہ نہیں طاقت ہے؟ تب تو اپنے گھر گئے ہیں کھڑے ہو کر کے چل کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسے لوگ اگر فرض نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نفلی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ جو کھڑا ہونا جو شرط ہے کس نماز کے لیے ہے؟ فرض نماز کے لیے۔ نفلی نماز کے لیے یہ شرط نماز ہو جائے گی اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا، لیکن ثواب آدھا۔ نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کیا ملے گا؟ آدھا۔ اچھا، اسی طریقے سے رکوع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ رکن۔ سجدہ رکوع سے اٹھنا، سمع اللہ لمن حمدہ کا اٹھتے ہیں نا، تو یہ رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے ہونا بھی رکن۔ سجدے میں جانا رکن، سجدے سے بیٹھنا رکن، پھر دوسرے سجدے میں جانا رکن۔ یہ رکن چھوٹا تو نماز گئی کام سے، سجدے سہو سے کام، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے آخری تشہد جو ہے نا، آخری تشہد، آخری والا، بیچ والا نہیں، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ رکن۔ اگر یہ گئی، یہ سب ان ارکان میں سے کوئی بھی رکن چھوٹا تو نماز گئی کام سے۔ ہاں، سجدہ سہو سے کام چلے گا نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر واجب چھوٹا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ جیسے واجب کیا ہے؟ تکبیر، جب تکبیر تحریمہ کے بعد جو تکبیر بولتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب۔
پہلا جو تشہد ہے وہ واجب، یعنی اگر یہ سب چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے. اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا ہے، بھول کر کے چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، اور بھول چوک والا سجدہ کرنا ہوگا. لیکن اگر اس کو بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیے تو خلاصہ کیا نکلا کہ جو ارکان ہیں وہ اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا یا بھول کر چھوڑا، نماز گئی، سجدے سو سے کام نہیں چلے گا. اس میں یہ بھی آپ کا بہانہ نہیں چلے گا کہ بھول کے چھوٹ گیا ہے، وہاں بہانہ ارکان میں نہیں چلے گا. لیکن جو واجبات ہیں، واجبات میں اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر بھول کے چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن اس کی بھرپائی کیسے کرنا ہے؟ جیسا ہو سے. اتنی بات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی پر اکتفا کر دیا جائے گا. حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. پہلے آپ کو خاموش ہونا ہے، نہیں بولو، سب لوگ خاموش ہو جائیں، کوئی آواز نہیں کرے گا. دیکھیے آپ لوگوں نے یہاں شرکت کی، جس کی آواز ہے وہ ذرا کھڑا کرو، بازو والا کھڑا جس کا. ہاں آپ لوگ یہاں پر آئے، شرکت کیے، تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے علم میں اور عمل میں، عمر میں اور جذبوں میں، شوق میں برکت دے، اور مزید دین کی خدمت کی توفیق، دین سیکھنے کی توفیق. انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہوگا وہ آئندہ جاری رہے گا. کچھ تبدیلی اس میں ہوگی، جیسے ابھی کچھ بچے زیادہ ہو گئے، کچھ ڈسٹربر ہو رہا ہے ہمارے مقررین نے بھی اس کو محسوس کیا ہے. کچھ تبدیلی ہوگی تو آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے بتایا جائے. آج کے اس پروگرام میں جن لوگوں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں ان میں سے 10 طلبہ کو انعام کے لیے منتخب کیا گیا. 10 طلبہ کو انعام ملے گا. بقیہ طلبہ کو بھی انعام ہے، ان کا کیری بیگ کا انعام ان کو ملے گا. جعفر نگر مزید دارالحمد جو طلبہ ہیں وہ کیری بیگ نہیں لیں گے، ان کو ہماری طرف سے پرسوں کے دن یا کل خصوصی انعام دیا جائے. تو ہمارے مدرسے کے جو 30 یا 20 طلبہ جو بھی ہیں وہ کیری بیگ جاتے وقت میں نہیں لیں گے. یاد ہے؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے پہلا ہمارے اقبال سر سے انعام حاصل کریں گے. پہلی پوزیشن حاصل کر رہے ہیں محمد شعیب محمد یعقوب. جلدی سے آئے اقبال سر سے لے کر جائیں. دوسرا ہے توصیف الرحمان مدثر احمد حافظ صاحب سے حاصل کریں گے. تیسرا محمد شاویز محمد شرجیل کون ہے؟ جواب دے کے چلے گئے تو نام کیسے؟ ٹوکن نمبر غلط ہوگا اس کا. تیسری پوزیشن ہوگی اس کو دیکھو. 30 نمبر کا ٹوکن کس کا لگا ہے؟ 30 نمبر کتنا؟ 90 نمبر کس کا لگا ہے؟ چلو نہیں لیکن چھوٹے 90 نمبر یہ اس کا ہوگا سر. ہاں نام بھی مشکل. چلا جائے ممتاز بھائی سے نام سے. ممتاز بھائی سے نام کوئی لے جا کے لے لیں. چل دلشاد سعود عمار نورالزمان کون ہے؟ سعود عمار نورالزمان شیخ عبدالباری کریم صاحب سے حاصل کرے. دلشاد احمد شمشاد احمد آپ ساتھ بھائی سے حاصل کریں. اب پی گروپ میں ہیں ایک پہلی پوزیشن عبدالرحمان اشتیاق احمد کون ہے؟ دکتور یوسف صاحب سے حاصل کریں. پہلے عبداللطیف حافظ جمیل صاحب سے دوسرا انعام حاصل کریں. حافظ جمیل صاحب سے یہ دوسرا صحیح. اریان شیخ شاہد
रियान शेख शाही बिल्कुल 107 बचा तौहीद शेख वाहिद कौन है इकबाल सर से हासिल करेंगे शबान शिफुर रहमान हाफिज जमील साहब